چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران یہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں۔ انہوں نے گھر چلے جانا تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ان کو اتنی گنجائش مل گئی کہ جب تک اگلے ممبران کی اور چیف کی تقرری نہیں کی جاتی یہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، دم سادے ہوئے تھے، کوئی بات ان کی طرف سے نہیں ہو رہی تھی کہ اچانک انہیں بھی خیال آ گیا کہ ہم بھی ہیں، ہماری طرف بھی دیکھا جائے کہ اسی دور میں تھوڑا عرصہ پہلے کس طرح سے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک آرڈر، دوسرا آرڈر، تیسرا آرڈر اور سارے کے سارے تحریک انصاف عمران خان کے خلاف۔ اب پھر الیکشن کمیشن میدان میں آیا ہے، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے کوئی بھی صوبہ بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، وہ کب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ 1 سال مل جائے، 2 سال مل جائے، 3 سال مل جائے، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 سال مزید ایسے ہی مل جائیں انہی انتخابات پر جو پہلے ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی صوبہ یہ نہیں چاہتا کہ بلدیاتی الیکشن ہوں یا ان کی دلچسپی نہیں ہے تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہے؟ صوبوں کو تو بلدیاتی سسٹم شاید پسند نہ ہو، الیکشن کمیشن نے اپنی ڈیوٹی کرنی، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو چیف صاحب آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ ان سے کہیں، ان کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ انتخابات فلاں تاریخ کو ہو رہے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صوبے کوئی رکاوٹ ڈالیں۔ صوبے مانتے چلے جائیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے پھر خبریں آ رہی ہیں، وہ ہمیشہ خبروں میں رہتی ہیں، بلکہ تو وہ خود بھی خبریں بنا بھی لیتی ہیں، سنا بھی دیتی ہیں، لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ پر ایک بار پھر یلغار ہو رہی ہے، میڈیا کی یلغار ہو رہی ہے، اینکرز کی یلغار ہو رہی ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ایک پورے کا پورا فرنٹ پیج اپنی تشہیر میں چھپوا لیا، اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ خبر ہے، وہ ہیڈ لائنز لگی ہوئی تھی، سرخیاں لگی ہوئی تھی، کوئی لیڈ نظر آ رہی تھی، کوئی سپر لیڈ نظر آ رہی تھی، اور ہر ایک خبروں میں سے جو ہیڈ لائن تھی وہ کبھی سپر لیڈ رہ چکی تھی یا کبھی وہ لیڈ لگی تھی یا پھر دوسری تیسری بڑی خبر لگی تھی۔ تو اس سے پورے کا پورا صفحہ بڑے اخبارات کا بھرا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک اور فوٹو شوٹ نظر آتا ہے اس حکومت کا، مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت کا، اگلے ہی روز پھر 60 صفحات کا سپلیمنٹ دے دیا گیا۔ اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اتنا بڑا سپلیمنٹ کیسے دے دیا، اس میں ہے کیا؟ تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کے منصوبے میڈم صاحبہ نے، ان کی ٹیم نے اپنے نام پر جاری کر کے اشتہارات چھپوا دیے، جیسے ایئر ایمبولینس یا کسان کارڈ ہے، اس طرح کے منصوبے عمران خان کے دور کے وہی بزدار انہوں نے شروع کروائے تھے، لیکن اب منصوبے وہ ہیں عمران خان کے، بزدار کے، لیکن پھٹی ان پر لگ گئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی۔ اور یہ بھی مہم چل رہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اعظم پاکستان بنانا ہے، شہباز شریف کی جگہ پر یا شہباز شریف کے جانے کے بعد یا جیسے بھی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ان کی جو تشہیر ہو رہی ہے سرکاری پیسے پر، حکومت کے پیسے پر، تو کیا ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ ویسے ان میں سارے کے سارے گن، سارے کے سارے ہنر ہیں جس کے ذریعے کوئی بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ وہ وزیر اعظم بن گئی ہیں تو وزیر اعظم بھی یقینی طور پر بن جائیں گی۔ بلاول بھٹو زرداری میں بھی کچھ کم خوبیاں نہیں ہیں، کچھ کم کارکردگی نہیں ہے، سرگرمیاں نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ مقابلہ بہت سخت ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا ہاتھ زیادہ اوپر پہنچتا ہے۔ اگر ان کا موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو مریم نواز شریف صاحبہ بلاول بھٹو زرداری سے اس دوڑ میں کہیں زیادہ آگے ہیں۔ جہاں پہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے بلاول بھٹو زرداری اب بھی اس پہ کھڑے ہیں، انہوں نے ابھی اپنا قدم اٹھایا نہیں، جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ آخری سرے تک بھی پہنچتی ہوئی کارکردگی کے حوالے سے، اپنی پی آر کے حوالے سے اور اپنے جو بھی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ بلاول بھٹو زرداری سے کہیں آگے جا چکی ہیں۔ ان کے وزیر اعظم بننے کا، اگر ان میں سے کسی ایک نے وزیر اعظم بننا ہے تو پھر ان کا زیادہ چانس ہے۔ اگر اخبارات میں اشتہارات دینے سے مشہوری ہوتی ہے تو وہ لوگ زیادہ مشہور ہوتے ہیں جو کسی پارک میں بیٹھتے ہیں، درخت پر اپنا نام کھود دیتے ہیں، اور ریلوے میں سفر کرتے ہیں تو سیٹوں پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔ ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے، جیسے درختوں پر نام لکھ دیا، جیسے سیٹوں پر نام لکھ دیا، جیسے دیواروں پر اپنا نام کندہ کروا لیا۔ تو جتنی ان کی شہرت ہوتی ہے اتنی ہی ان کے اشتہاروں سے ہوگی۔ تو باقی دنیا جانتی ہے کہ آپ کی کارکردگی کیسی ہے، آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے، آپ عوام کے لیے کیا کرتے ہیں، اور خود اپنے لیے کیا اور کتنی دیر تک کرتے رہتے ہیں۔
باقی پنجاب میں نواز شریف فورس کا قیام کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ پنجاب میں 7 منظم جرائم پر قابو پانے کے لیے CCD کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ ڈکیتی، راہزنی، زیادتی، قتل، چوری اور لینڈ مافیا کے خلاف یہ فورس کارروائی کرے گی۔ تو پہلے فورس جو موجود ہے، پہلے جو پولیس موجود ہے، دیگر محکمے موجود ہیں، وہ کیا ابھی تک وہ چنے بیچ رہے تھے، مونگ پھلی بیچ رہے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک اور فورس بنانے کی آپ کو ضرورت محسوس ہو گئی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ حکمران کوئی نہ کوئی اپنا ٹہکا جمانے کے لیے، ڈنکا دکھانے کے لیے ایسی کارروائی کر جاتے ہیں جو فضول ہوتی ہے۔ تو جب پہلے محکمے موجود ہیں تو کیا ان کو ڈسبینڈ کر دینا ہے، ان کو گھر بھجوا دینا ہے؟ ایسی فورسیں صرف اور صرف اپنے نام کے لیے، نمود کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، ایڈجسٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے FSF بنا دی تھی، جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے بنائی تھی، لیکن اس کا کیا ہوا؟ اس کا ہیڈ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی اور وہ آرام سے پاکستان چھوڑ کے، مسعود محمود اس کا نام تھا، باہر چلا گیا تھا۔ آپ آ جاتے ہیں ایک ڈوگر کوٹیے کی طرف۔ ڈوگر کوٹیا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کوٹ بلکہ کورٹ، کوٹ عدالت۔ تو یہ ڈوگر کوٹیا کون ہے؟ یہ آسن بھون صاحب ہیں۔ ڈوگر کوٹیا ان کو کس طرح سے کہا جا سکتا ہے؟ ایک تو سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس بنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ عبدالحمید ڈوگر بھی ایک پاکستان کے چیف جسٹس کچھ عرصے کے لیے رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کا سارا کچھ وہ ختم کر دیا گیا تھا کہ وہ چیف جسٹس اپنے آپ کو نہیں کہلوا سکتے، ان کی مراد پر بھی قدغن لگائی گئی تھی۔ جیسے افتخار محمد چودھری کو جب 3 نومبر 2007 کو حراست میں لیا گیا، نظر بند کیا گیا، تو ان کی جگہ پر عبدالحمید ڈوگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے، اور انہوں نے کئی اپنے جج تعینات کیے تھے۔ ان میں ایک آسن بھون صاحب بھی تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ آج پتہ نہیں کس پارٹی میں ہے، ان کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے اختر حسین ممبر تھے، وہ کئی سال تک رہے، ان کی بات مانتے رہے، لیکن جیسا ہی انہوں نے دوسری طرف تھوڑا سا پاؤں رکھا تو کہا کہ نہیں آپ جاؤ، ان کی جگہ آسن بھون آئیں گے۔ تو آسن بھون کو 2 سال کے لیے جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے کیا تیر مارتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے جو بات حکومت کے تھوڑے سے مزاج کے برعکس کی تھی، یہ کہیں گے کہ نہیں ویلکم ویلکم ویلکم، آپ جیسے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیک نیوز کی بات کر لیتے ہیں۔ آج کل فیک نیوز پر بہت بڑی سزا بھی رکھ دی گئی ہے۔ تو کیا جو اشتہارات پنجاب حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں یہ ساری کی ساری سچی خبریں ہیں؟ 60 صفحات ہیں، اور اس سے پہلے ایک پورا فرنٹ پیج وہ بھی تھا۔ 61 صفحات ہو گئے 2 دن میں۔ تو کیا یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے یا پھر یہ سارا کچھ اصل ہے؟ تو جن لوگوں نے مقدمات قائم کرنے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ ایک اور بھی فیک نیوز چل رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرڈ ہونے والے 4 سٹار اور 3 سٹار جنرل کو، 4 سٹار مطلب کہ جو فل جنرل ہے، اور 3 سٹار جو لیفٹیننٹ جنرل ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ پر ان کو 2 گاڑیاں منگوانے کی اجازت ہوگی۔ 4 سٹار کو 2 بلٹ پروف گاڑیاں منگوانے کی اجازت ہوگی 6000 cc، اور جبکہ 3 سٹار جنرل کو 1 گاڑی منگوانے کی اجازت ہوتی، جبکہ 3 سٹار جنرل کو 1 گاڑی منگوانے کی اجازت ہوگی بغیر کسی ٹیکس کے۔ یہ عمران خان کے دور میں بھی معاملہ سامنے آیا تھا۔ اس وقت یہ کیا گیا تھا کہ ان کو اجازت ہوگی لیکن ٹیکس فری نہیں، بلکہ ٹیکس ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ آج کی حکومت کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا اس کے بعد کہ ان جنرلوں کو، 3 سٹار جنرل کو 1 بلٹ پروف 6000 cc گاڑی، اور 4 سٹار کو 2 گاڑیاں یہ منگوا سکیں گے ٹیکس فری۔ تو اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ہم اس پر تنقید نہیں کرتے، اور پوری کی پوری خبر بھی سامنے نہیں لائی گئی۔ اس میں فیک نیوز کیا ہو سکتی ہے؟ پوری کی پوری خبر یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان گاڑیوں کا کہا گیا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ جن کو دہشت گردی کے حوالے سے جس طرح سے آج جنگ جاری ہے، اس سے پہلے جس طرح سے جنگ ہوتی رہی ہے، اس میں جو لوگ 4 سٹار جنرل تھے اور 3 سٹار جنرل تھے، جن کا نام آتا ہے، جن کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، وہ اگر چاہیں تو گاڑیاں منگوا سکتے ہیں۔ لیکن آج کی حکومت کی طرف سے دیا کر دی گئی، یہ حکومت دیالو بن گئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ بغیر ٹیکس کے اپنی گاڑیاں منگوا لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتنے جرنیل ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ گاڑیاں منگوائیں گے، اور منگوا کر وہ ان کو کروڑوں روپے میں منافع کے ساتھ بیچ دیں گے۔ اگر آپ کے اس میں کوئی فیک چیز نظر آتی ہے تو اس کی بالکل نشاندہی ہونی چاہیے۔ چلتے چلتے آئینی بینچ کی بھی بات کرتے چلتے ہیں۔ آج پھر آئینی بینچ کے 7 جج صاحبان بیٹھیں گے۔ فوجی عدالتوں میں
सिविलियन के ट्रायल के हवाले से मामले को जो खींचते कहाँ से कहाँ तक ले जा चुके हैं। तो मंदू ख्याल साहब की तरफ से कल की समाअत के दौरान कहा गया कि 5 जज मुतफिक थे, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। ये मंदू ख्याल की तरफ से आज कह दिया गया। बाकी जजों ने भी अपनी अपनी दौर फुमतनी छोड़ी है। तो मंदू ख्याल साहब जब फैसले का वक्त आएगा तो फिर देखना कि ये कैसा ठंडा ठार फैसला करते हैं, क्योंकि इनका अमूमन यही रवैया देखा गया है कि समाअत के दौरान ऐसी बात कर देते हैं कि लोग कहते हैं कि वाह क्या कहने, इन्होंने तो ताबड़तोड़ दी है। लेकिन जब फैसले का मौका आता है तो फिर जमाल खान मंदा बोल, बल्कि मंदा बोल नहीं, ये तो चंगा ही हमेशा बोलते हैं, लेकिन मुंह से हमेशा जब इनका नाम आता है जमाल खान मंदो ख्याल की बजाय मेरे मुंह से बेसाख्ता मंदा बोल निकल जाता है। हालांकि जब ये समाअत कर रहे होते हैं तो ये चंगा बोलते हैं, लेकिन जब फैसला करते हैं तो उसमें इनका मंदा बोलना ही सामने आता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।